روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج ایک بار پھر جو موضوع ہے وہ ہے علم اور تعلیم۔ یقیناً موضوع ہی ایسا ہے، ٹاپک ہی ایسا ہے کہ بہت زیادہ وسیع، جس کا اسکوپ اتنا زیادہ ہے کہ جس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیے جتنے بھی علوم ہیں وہ جس چھتری کے نیچے آتے ہیں وہ دراصل علم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس علم پر جتنی گفتگو کی جائے اتنا زیادہ کم ہے۔ تو آج بھی ہم نے یہ موضوع رکھا تاکہ علم کی یہ روشنی آپ کے قلوب تک مزید پہنچے۔ اور علم کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہسٹری دیکھیں آپ، آج دور حاضر میں دیکھیں تو ایک بڑا کمپیریزن ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، یقیناً انہوں نے علم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھا، مستحکم رکھا، تو دنیا کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے۔ آج مسلمان قوم علم سے جیسے جیسے دور ہوتی جا رہی ہے، وہ اپنی عظمت اور وہ مقام جو اللہ رب العزت نے، آپ نے دیکھا کہ پوری مسلمان قوم کیا پوری دنیا کو ہمارے مسلم لیڈرز لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن آج بہرحال اس بات کی کمی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ سیک نالج فرام دا کریڈل ٹو دا گریو، دس از ون آف دا گریٹ سیئنگس آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ موٹیویٹس ایچ اینڈ ایوری مسلم ٹو ایکوائر نالج اینڈ گیٹ ایجوکیشن۔ لیکن کیا آج اگر میرے پیٹ میں درد ہے تو میں مشورہ کرنے کے لیے، ایڈوائس لینے کے لیے کسی پلمبر کے پاس جاؤں گا؟ ہرگز نہیں، میں سیدھا رخ کروں گا کسی ڈاکٹر کا، تاکہ وہ مجھے بہترین ایڈوائس دے، میڈیسنز پریسکرائب کرے اور میں اس تکلیف سے نکل سکوں۔ اسی طرح اگر مجھے انگلش لینگویج سیکھنی ہے تو میں لینگویج ٹرینر کے پاس، لینگویج سکھانے والے کے پاس، لینگویج ٹیچر کے پاس جاؤں گا، نہ کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ تو ہم کسی بھی فیلڈ میں جب ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس ریلیونٹ استاد کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، چیمپئن ہے، جو وہ ایڈوائس دے گا اور جو اس کا اپینین ہوگا وہ ایکسپرٹ اپینین ہوگا، ایکسپرٹ ایڈوائس ہوگی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب قرآن کریم جو کہ مجموعہ ہے تمام علوم کا، جب ہم اس کا علم حاصل کرنے جائیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کا علم براہ راست حاصل کر لیں گے؟ آپ ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ یو ہیو ٹو گو ٹو دا ایکسپرٹ آف دا قرآن، آپ کو جانا ہے اس ایکسپرٹ کے پاس جو ان قرآنی علوم کا ماہر ہے، تاکہ وہ بہترین آپ کی اصلاح کر سکے اور آپ کو اس کے بارے میں ایلیبوریٹ کر سکے، ایکسپلین کر سکے، انٹرپریٹ کر سکے۔ آج الحمدللہ علم اور تعلیم پر گفتگو کرنے کے لیے ایک بار پھر دو صاحبان علم و دانش ہمارے ساتھ تشریف فرما، اور دونوں کا ہی تعلق درس و تدریس کے ساتھ، اور زندگی گزری ان کی علم کے خزانے لوٹنے میں اور علم کے خزانے تقسیم کرنے میں، تو الحمدللہ دونوں ہی بڑی ریلیونٹ شخصیات ہیں۔ پہلی شخصیت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ دوسری شخصیت، آج آف دی کیمرہ جب ان کو دیکھا، ان کی زیارت کی تو بڑی خوشی محسوس ہوئی اور لگا کہ بہت ہی ریلیونٹ شخصیت آج ہمارے گیسٹ اسپیکر، جن کو جب آپ سنتے ہیں بہت استفادہ کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ بہت محبت ہے اور مجھے تو یہ خوشی ہے کہ آپ سے بھی ملاقات ہو گئی، میرے کہنا چاہیے کہ استاد محترم کی یاد، ان کی یادگار علامہ لیاقت صاحب بھی تشریف فرمائے، استاد بھائی آپ کے، پھر کیو ٹی وی میرا اپنا، میرا تو گھر ہی ہے، گھر ہے آپ کا، کیا بات ہے۔ تو بلا تاخیر ناظرین چلتے ہیں، علم اور تعلیم آج کا موضوع، اور جو پہلا سوال ہے وہ بہت اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر بندہ مومن، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس سوال کا جواب جانے، کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن کو جب انٹرپریٹ کرا جاتا ہے، ایکسپلین کیا جاتا ہے، تو اس کو تشریح کہتے ہیں، قرآن کی تفسیر کہتے ہیں، لیکن اس تفسیر کو کرنے کے یا اس تفسیر کو لکھنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں۔ تو یہ علم تفسیر علامہ صاحب کیا اس کی اہمیت ہے اور اس کے اصول اور آداب کیا ہیں، کیا فرمائیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم پر ہم نے، علم کی فضیلت پر، علم کے کمال پر اور علم کے مختلف گوشوں پر ہم نے گفتگو کی۔ علم نور ہے، علم ایک لازوال دولت ہے، بے شک علم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سبحان اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بھی درجوں کو بلند کرتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ جب علم کا نور آ جائے تو پھر درجات بلند و بالا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے گفتگو کی اور بڑے کھلے دل کے ساتھ گفتگو کی کہ سب علوم ہیں اور سب علوم کی قدر کرنی چاہیے، اور اسلام کے دامن کے اندر اتنی وسعت ہے
کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اور ہمارے اسلاف اور ہماری تاریخ بھی یہ بتاتی ہے۔ لیکن باہر کیف وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے فہم کا علم ہے، جس کی ہم آج اب بات کر رہے ہیں، علم تفسیر۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی فہم کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اسے علم تفسیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فسر یفسر تفسیراً فہو مفسر، جو صاحب علم ہوتا ہے اس تفسیر کے علم کا، اس کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ التفسیر علم یعرف به علی فہم کتاب اللہ المنزل علی نبیہ المرسل، یہ تعریف کی گئی ہے تفسیر کی۔ فرمایا علم تفسیر وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان معرفت حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس مبارک کتاب کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس علم کو علم تفسیر کہا جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کی سب سے جو پہلی تفسیر ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے خود فرمائی۔ جب قرآن نازل ہوتا تو حضور علیہ السلام شوق کے اندر اس کو جلدی جلدی پڑھتے۔ اللہ، میرے رب کو یہ بھی منظور نہ ہوا۔ اللہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب یہ قرآن ہم نے اس لیے تھوڑی نازل کیا ہے کہ آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، فرمایا ہم نے مشقت کے لیے آپ کے اوپر نہیں نازل کیا ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ فرمایا کہ جب قرآن نازل ہوا کرے بس ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اس کے بعد اس کو جمع کرنا، اس کا بیان، اس کے معانی، سب کچھ آپ کے سینے میں بھرنا، یہ ہمارا کام۔ کیا کہنے علامہ صاحب، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور تو سب سے پہلی جو تفسیر ہے وہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرے، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ کیا بات ہے جی، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم نبیوں کے درمیان کو فرق نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی کسی نبی کی فضیلت کو اور اعزاز کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، کہ رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولی، جی، لیکن پھر قرآن کی ایک آیت نے دوسری آیت کی تفسیر کی۔ واہ، فرمائے یہاں مراد ہے نفس نبوت و رسالت و تعظیم و تشریف۔ اللہ اکبر، کیا باقی رہی فضل و فضیلت کی بات تو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کیا بات، ہم نے انبیاء کو باہمی طور پر فضیلت عطا فرمائی۔ کسی کو کیا درجہ دیا، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہو۔ پھر ہے تفسیر القرآن بالحدیث، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تفسیر کرے اپنی زبان مبارک سے۔ حضور علیہ السلام کسی آیت کی حقیقت کے بتائیں کہ بھئی اس آیت کے معنی کیا ہیں، اس کے مفہوم کیا ہیں، اس کی کیا چیز ہے۔ مثال کے طور پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب آپ جو ہے وہ دشمن کے سامنے موجود ہوں اور دشمن کی صفیں موجود ہوں اور سفر کے اندر ہوں تو آپ نماز کی قصر کریں۔ بعد میں یہ قصر کا سلسلہ مستقل چل پڑا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ اب تو خوف نہیں ہے، دشمن بھی نہیں، ہم سفر میں جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے انعام عطا فرما دیا۔ واہ واہ واہ، جاری یہ رہے بھی صدقہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بے شک، یہ بھی صدقہ ہے حضور علیہ السلام کا۔ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ تو یہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث۔ پھر آثار ہیں صحابہ کرام کی تفسیر ہے۔ لیکن جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بنیاد باندھی، آپ یقین کیجئے مجھے تمام لاکھوں ویورز کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے اور نہیں کہ بہت خوبصورت بنیاد باندھی کہ یہ ہمارے زمانے کے اندر ایک تماشا بن گیا ہے۔ ایک آپ کسی قانون کے مسئلے کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو کسی لائر کے پاس آئیں گے۔ میں کتنا بڑا ہی علامہ ہوں کہ میرے پاس نہیں آئے گا، میرے پیچھے نماز پڑھے گا، لیکن کوئی مجھ سے مسئلہ اس کا قانون کا پوچھنے نہیں آئے گا۔ کوئی MBBS ڈاکٹر ہے، میں جمعے کے دن بیٹھ جاؤں کہ حضرات گرامی آپ کے پیٹ کے اندر درد ہے، آپ یہ گولی کھا لیا کریں، بولیں گے مولانا صاحب کہاں سے؟ میں نے گوگل سے دیکھا ہے، گوگل کے اندر آیا تھا کہ وہ موشن کی یہ دوائی ہے اور پیٹ درد کی یہ دوائی آنکھوں۔ مجھے کو کہے گا کہ حضرت آپ علامہ ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، لوگوں کو نہیں مارنا، آپ یہ گوگل سے دوائیاں دیکھ دیکھ کے آپ مہربانی فرمائیں، لوگوں کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے دیں جو اس کام کا ہے۔ اسی طرح کسی نے بلڈنگ بنوانی ہے، کسی انجینئر کے پاس جائے گا، ہر شعبے کا ہے، پلمبر کا آپ نے ذکر کیا۔
اب یہ ہو گیا کہ پلمبر بھی آ کر کیمرہ لگا کے بیٹھ گیا، بولا جی یہ دین جو ہے یہ کوئی مولویوں کے مولوی ٹھیکیدار نہیں اس دین کے. وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہوتے ہیں ہمارے علماء کرام کہ ہاں ٹھیکیدار تو نہیں ہیں لیکن چوکیدار اور خادم ہیں. اللہ جہاں پر اللہ کے دین کو کوئی بات کرے گا تو ہم کہیں گے کیا بات. اچھا. پھر اس کے بعد ایک بندہ ہے وہ زندگی پوری چلو کوئی بھی کام کرتا رہا، کہیں کلرک رہا، کہیں ڈپٹی رہا، فلاں رہا کام کرتا رہا، ریٹائر ہو گیا، حکومت نے اس کو ریٹائر کر دیا. پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے کہ ایک ایج ہے، ایک ٹائم ہے کہ بندہ اتنی ایج کا ہو گیا اب ریٹائرمنٹ. اب وہ گھر بیٹھا. آج کل کیا کر رہے ہیں؟ وہ اردو بازار سے ہم نے لغت کی کتاب خریدی ہے اور ہم قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں. اللہ حضور آپ کو پتا ہے قرآن کی تفسیر کے لیے کتنے علوم درکار ہیں، اور اب ٹرائی کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں. تو یار اللہ کا دین ہی تختہ مشق کے لیے، قرآن تختہ مشق کے رہ گیا اور کچھ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر تو ذاتی رائے کو شامل کر سکتے ہی نہیں ہیں. اس کے اندر تو یہ ساری ترتیب چلے گی، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن بالآثار، اس کے بعد صرف ہے، نحو ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے. ایک علوم کا انبار ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یقین کیجئے یہ بڑے بڑے علماء کے پاس ہم سالوں دھکے کھاتے رہے، پھر بھی ایک چیز کو ذکر کرنے کے لیے 10 مرتبہ انسان دیکھتا ہے. لیکن آج قوم نے یہ کر دیا ہے کہ بھائی یہ بازار میں بیٹھ کے بھائی میرا 4 بندے بیٹھ جائیں گے ہیں جی، کوئی ناچنے والا ہے، کوئی گانے والا ہے، سب کو سیکھنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے، تمہارا بھی حق ہے لیکن پراپر وے سے آؤ، پراپر روٹ سے آؤ، گراس روٹ سے آؤ جہاں سے چل کے آنا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے تم ناچ رہے ہو، گا رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو کرو. اگر تمہیں شوق ہو گیا، دیکھیں حمزہ یوسف ہے، حمزہ یوسف کو شوق ہوا، مسلمان ہوا وہ ہیں جی. اس کا نام کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ حمزہ یوسف کیٹن یا ایسے کچھ نام تھا اس کا. وہ سنگر تھا، وہ مسلمان ہوا، وہ موریتینیا پڑھنے کے لیے گیا. 8 برس 10 برس جا کر موریتینیا کے علماء سے پڑھا. آج حمزہ یوسف بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ حمزہ یوسف تم کون ہو. وہ تمام اسٹیجز کو کراس، تمام پروسیس کو. تو تفسیر کے یہ اصول ہیں، یہ ضوابط ہیں، یہ اس کی تعریف ہے، اس کو فالو کریں. اور فرمایا کہ اس کے بعد کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن آیات کی تفسیر کے آگے یہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ. حامیم کا کیا معنی ہے؟ الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اس کا معنی اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. وہاں زبان قلم بند ہو جاتا ہے. اور ایک اہم ترین سوال، لیکن ایک بریک حائل ہے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. علم اور تعلیم آج کا موضوع اور بہت ہی عمدہ آغاز، بہت سیر حاصل گفتگو علامہ لیاقت حسین ادھری صاحب کی طرف سے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا جو عصری علوم ہیں، سائنسی علوم ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے میرے برادر محترم حضرت علامہ لیاقت صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں اعلیٰ ماشاء اللہ جو علمی جہتیں ہیں ان جہات کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے جو علوم ناقلہ اور علوم عاقلہ دونوں کو 100% ایسی تشریحات کی ضرورت ہے. اور آج کے نوجوان کو سمجھانے کا سلیقہ قبلہ نے بیان فرما دیا اس میں علم التفسیر کے حوالے سے. سبحان اللہ. اب بات یہ ہے کہ آج ہو یا کل ہو، جو کل تھا وہ آج تھا، جو آج ہے وہ کل ہوگا. تو تلک الایام نداولھا. اور یہ جو دنیا ہے نا، یہ کائنات، اور اس میں کہ کوئی کہتا ہے کہ عمر رفتہ کو آواز دے، کوئی کہتا ہے کہ یہ، تو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اسماء ہے اس کو ٹرانسفارم آپ انگریزی میں کیسے کہیں گے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اسماء سے مراد اسم یا نام نہیں ہے، صرف اسماء سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام علوم جو ظاہر میں بھی ہیں باطن میں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امانت کی صورت میں حضرت آدم کو تفویض کیے کہ میرے مصطفیٰ کریم کو تو ہم نے علم دے دیا ہے. صاحب بہت اہم بات کی. اور وہ ایسا علم دیا ہے
کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان ہلا تم تو بعد میں بناؤ گے اپنا میڈیم، تم تو بعد میں لے کر جاؤ گے انٹرنیٹ کے ذریعے، کروڑوں میل دور بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے۔ ہم نے تو حضور کو اس طریقے سے علم دے دیا ہے کہ کائنات کی کوئی شے نہیں تھی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے نور سے ہم نے عرش کو بھی پیدا کیا، قلم کو بھی پیدا کیا، اور قلم سے علم کو پیدا کیا، اللہ، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ اور پھر قلم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا احسان رکھ کر انسانوں کو یہ بتلا دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ واہ واہ واہ، ابھی کتاب، حکمت اور علوم حاضرہ، علوم متداولہ، یا جس کو آپ کہتے ہیں عصری علوم جیسے فزکس، کیمسٹری، میتھ، یہ وہ اسپیس سائنس وغیرہ، آپ ایک بات تو بتلائیے، یہ سارے علوم کس کے قدموں کے مرہون منت ہے؟ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی تو علم ہی نہ ہوتا، انہی کے قدموں کا صدقہ ہے سب۔ واہ واہ، سبحان اللہ، علم ہی نہ ہوتا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں علم کو الگ کروں گا، رسول کو الگ کروں گا، نہیں، جو منبع ہے اس کو الگ کرو گے تو علم رہے گا کہاں تمہارے پاس؟ کیا بات ہے۔ تو حضور کی ذات گرامی سے ہر علم نکلا ہے، اور اسی لیے الاتقان فی علوم القرآن کا مصنف علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتا ہے کہ قرآن کریم میں 70,000 علوم اور ہر علم کا الگ الگ رویہ ہے، جس میں سے ہزاروں علوم نکل رہے ہیں، جس میں آنے والے وقتوں میں تحقیق یہ بتلائے گی کہ ابھی کتنے علوم باقی ہیں جن میں تحقیق کی گنجائش ہے۔ اللہ، لیکن جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز بھی کملی والے نے بتلا دیا ایک اشارے میں۔ کیا بات ہے، تو یہ حضور کا ایک اشارہ سارا علم ہے، سارا علم۔ اس لیے کہ نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں، نبا ینبع نابن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ذرا سے دیکھیں نا آپ، وہ جو علوم پوشیدہ ہیں، جو ظواہر میں نہیں ہیں، باطن میں، اور باطن میں وہ کہ جو حضور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبتوں کے ساتھ تحفے میں عطا فرمایا۔ کون جانتا ہے کہ شب اسرا کا جو دولہا ہے وہ اللہ سے جو جس طرح سے جس کیفیت کے اندر کے قلب کے اندر اللہ کی ٹھنڈک کو محسوس کر رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ علامہ طحاوی نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ یہ جسمانی کیفیت کو اگر نہ مانے تو ایمان سے خارج ہوتا ہے انسان۔ عقیدہ طحاویہ ہے یہ، اللہ، اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ۔ اللہ، اور جب اس کیفیت میں ہو تو اللہ نے کون سا علم، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ علوم جو کائنات کے سربستہ رازوں کی طرف اشارہ کرے، خواہ وہ پانی کے اندر تحقیق کر رہے ہوں یا آسمانوں پر کمندے ڈالنے کی بات ہو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انور سے کون سا علم تھا جو پوشیدہ تھا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پوشیدہ تھا تو وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ اور علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ جو عام زبان میں کہتے ہیں، عقلیہ اور نقلیہ کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ نیچرل سائنسز اور جو ٹرانسفارمیشن آف کنونشنل اپروچز کہ فرد سے فرد تک، فرد سے فرد تک پہنچا، ان سب کو یکجا کر لیجئے آپ، تو قدوری جو کمہار تھا وہ تو اپنے بیٹے کو پڑھا رہا تھا قدوری، تو آج علماء کیسے فقیہ بن رہے ہیں بغیر قدوری پڑھے ہوئے؟ نہیں بن رہے۔ تو جب تک آپ اس بات کو نہ سمجھ لیں کہ آج کے جتنے علوم ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ صاحب میتھمیٹک پڑھنا ہے، کیمسٹری پڑھنا ہے، فزکس پڑھنا ہے، فلاں پڑھنا ہے، ان علوم کی بنیادی بات یہ ہے کہ ان علوم کو پڑھ کر کس مقصد کے لیے حاصل کر کے استعمال کرنا ہے معاشرے میں۔ اصل تو بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ کس نیت کے ساتھ آپ اس علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ اب اگر مقصد اس کا یہ ہے کہ انسانی جبلت اور انسانی سرشت کو خالی تسکین دینی ہے کہ میں بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں، تو پھر وہ ایسا علم ہے جو سوائے تکبر کے اور کسی شے کو جنم نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ لیکن اگر علم کا مقصد یہ ہے کہ میں سارے علوم کو حاصل، میرے پاس سارے علوم ہیں اور میں سارے علوم جانتا بھی ہوں، لیکن اپنے امتیوں کے ساتھ زمین پر اس طرح بیٹھوں گا کہ کوئی یہ نہ دیکھے کہ علم کا وہ محور و تاجور جس کو مصطفیٰ کے نام سے پہچانا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ کہنے والا یہ کہتے ہیں یہ ہے امام الانبیاء، اللہ اکبر۔ ان کے لیے ہم نے عبداللہ ابن سلام کہ ایسی ذات کہ جن میں عاجزی ہے، انکساری ہے اور حلم ہے اور تقوی ہے، تو ان کو دیکھ کر اگر میں کلمہ نہ پڑھوں تو پھر کس کو دیکھ کر؟ کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔
علامہ صاحب مدارس میں علم نحو پڑھایا جاتا ہے، علم صرف پڑھایا جاتا ہے، تو یہ علوم کیا ہے، ان کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فرمائیے ڈاکٹر صاحب؟ ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت جامع معنی گفتگو فرمائی، اور چونکہ قدیم علوم بھی پڑھے ہیں آپ نے، جدید علوم بھی پڑھے ہیں، تو اس اعتبار سے دونوں کا خوبصورت آپ نے ایک مجموعہ پیش فرمایا۔ کیا بات۔ دیکھیں مدارس دینیہ کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں اور پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور صرف کی اور نحو کی پہلی کتابیں پڑھتے ہیں، میزان پڑھتے ہیں، منشعب پڑھتے ہیں، نحو میر پڑھتے ہیں، صرف میر پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک عبارت سب سے پہلے طلباء کو پڑھائی جاتی ہے کہ یہ کون سے علوم ہیں، ان علوم کی حیثیت کیا ہے۔ بچہ ہے چھوٹا سا رسالہ لے کر آئے، فرمایا بیٹا اس کو چھوٹا سا رسالہ نہیں سمجھنا، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ فرمایا یہ صرف جو ہے تمام علوم کی ہے، بنیاد بھی ہے اور ماں بھی ہے، کیا بات، اور نحو اس کا باپ ہے۔ فرمایا اس کے بغیر تم چاہو کہ تم قرآن و حدیث کی فہم حاصل کر لو تو این خیال استو محال استو جنون۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ سٹرکچر اور یہ بنیاد تمہیں یہاں سے کھڑا کرے گا۔ ایک ایک حرف کو جوڑنا استاد سکھاتا ہے، ایک ایک حرف کو جوڑنا، اور وہاں سے وہ چین بنتے 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 تو جو بنیاد ہے وہ صرف ہے اور وہ نحو ہے، اور اس کو یہ حیثیت حاصل ہے۔ صحیح۔ پھر ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک علم عالی ہوتا ہے اور ایک علم عالی ہوتا ہے، عین کے ساتھ اور ایک حمزہ کے ساتھ۔ علم عالی یہ ہے کہ اعلیٰ اوپر چڑھنے کا سیڑھی ہے، فرمایا یہ علم عالی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تم نے قرآن اور حدیث کی فہم حاصل کرنی ہے، فرمایا پہلے یہاں سے چلو گے تو تب جا کے تم حاصل کرو۔ کیا بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے کوئی کتابیں پکڑی، اوپر سے لغت پکڑی جیسے ہم نے کہا اور کہا کہ میں ایسا کروں، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس گراس روٹ سے چلیں گے اور جا کے شرف تلمذ حاصل کریں گے، اور آپ جو ہے یہ سارے کا سارا کریں گے، تب جا کر آپ کو بنیاد اور سٹرکچر اور فاؤنڈیشن ملے گی۔ ٹھیک، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ صرف ام العلوم والنحو ابوہا، یہ تمام دینیات اور اسلامیات علوم کی فاؤنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ بنیاد ہے، یہ خشت اول ہے، یہ پہلی اینٹ ہے، اسی پر یہ خوبصورت عمارت جو ہے وہ اوج ثریہ تک پہنچے گی، اور آپ علم تفسیر تک اور علم حدیث تک پہنچے گے جو آپ کی منزل ہے۔ فرمایا بھائی یہ وضو کر رہے ہو، بھائی وضو کس لیے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، وضو کیا کرنا ہے؟ بولے مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وضو کیوں کر رہے ہو؟ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ تو منزل وہ ہے آپ کی، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ان بنیادوں کو جب تک آپ نہیں سیکھیں گے آپ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا جہاں ورڈ آئے، تعلیم کا جہاں ورڈ آئے، علم کا جہاں ورڈ آئے، تو ایک عام ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی فائدے کی ہی بات ہو رہی ہے، ایڈوانٹیج ہی ایڈوانٹیج ہے، افادیت ہی افادیت ہے، یوٹیلیٹی ہی یوٹیلیٹی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا کوئی ایسا علم بھی ہے جو غیر نافع ہے؟ تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے، لیکن ایک بریک ہے اور آپ سے ہوتی ہے ملاقات اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم اور تعلیم آج کا موضوع، اور آج بھی بڑی سیر حاصل گفتگو آپ ناظرین تک پہنچی۔ اللہ رب العزت ہمیں علم سے حقیقی معنوں میں افادیت حاصل کرنے اور نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی کیوریوسٹی ہوگی آپ کو، کیونکہ بریک سے قبل میں نے ایک سوال چھوڑا کہ علم جو ہے اس کا جب بھی نام آئے، اس کا ذکر ہو تو نفع ہی نفع نظر آتا ہے، فائدہ ہی فائدہ، لیکن کیا ایسا علم بھی موجود ہے کہ جو کہ غیر نافع ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں گے۔ جی حضرت۔ بہت سادہ سی بات ہے کہ علم میں معنی کیا ہوتے ہیں؟ جاننا، مطلق معنی جاننا۔ اب اچھی چیز کو بھی جاننا، بری چیز کو بھی جاننا ہے، لیکن جو خیر کو جانتے ہیں وہ خیر کی طرف نکلتے ہیں، پھر دنیا انہیں جاننے لگتی ہے، اور پھر وہ اس طرح سے شناسا لوگ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ائمہ میں ان کے نام آتے ہیں۔ یہ علم نافع ہوا، یہ علم نافع ہے، اور کیوں کہ انہوں نے پوری زندگیاں اپنی اس خدمت میں وقف کی کہ مجھے کوئی نہ جانے لیکن میرا رب مجھے اچھے نام سے پہچان لے، قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اعلان فرما دیا کہ یہ میرے محبوبین، یہ آپ نے معیار بھی بتا دیا، اور معیار ہے، اور جب یہ محبوبین میں آ جاتا ہے تو زمین پر فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ کیا بات ہے۔ تو ان کی قبریں ایسی آباد رہتی ہیں کہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن علم نافع کی وجہ سے ان کی قبروں سے آج بھی خوشبو آتی ہے، اور یہ علم نافع۔ اب آئیے علم غیر نافع، یہ علم غیر نافع ہے کیا؟ بھائی آپ کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں، بہترین جانتے ہیں، لیکن اس پر جو لکھا جا رہا ہے، جو بولا جا رہا ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں،
اس کے معنی مرادی کیا ہے؟ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو چیٹ کرنا، سائبر کرائم کرنا اور چیزوں میں انوالو ہونا ہے علمی، لیکن اس کا مس یوز ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے شیطان کے پاس علم تھا لیکن اس نے اپنے علم کو غیر نافع بنا کر وہ حرکت کی جس کی وجہ سے آج تک اس پر لعنت ہو رہی ہے اور یہ ہوتی رہے گی۔ تو علم کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ برائی سے بچ سکیں۔ میں بڑی سادہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں، اور علم عمل کے لیے ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور مجھے توریت کی ایک عبارت یاد آ رہی ہے جو ایک طویل عرصے پہلے میں نے یاد کی تھی، توریت مجھے شوق تھا، تو اس کا العلم بلا عمل کل مطری بلا رعد، علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے بارش کے لیے لوگ سمجھے کہ بارش ہو گئی لیکن صرف گڑگڑاہٹ ہو رہی ہے، اس میں بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے بادل میں۔ تو اب یہ جو مثال دی ہے اس پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم غیر نافع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بتلایا کہ کیمیائے سعادت کو آپ پڑھ لیجئے، احیاء العلوم کو پڑھ لیجئے، یا المنقذ من الضلال، میں تینوں حوالے امام غزالی کے دے رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علم سے ہی پہچان ہے، لیکن جو علم غیر نافع ہے اس سے اپنے آپ کو اس طرح سے دور رکھنا ہے کہ اس کی قربت اختیار کرنا بھی گناہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جادو سیکھ رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشد، اور اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ میں اس سے کوئی فائدہ پہنچاؤں گا لوگوں کو، تو اپنی ذات میں، اپنی اصل میں یہ شے چونکہ حرام ہے، گناہ ہے، خرابی ہے، برائی ہے اس کے اندر، تو یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ گندی شے کو آپ لے کر اس کو تقسیم کریں گے یا اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنی ناموری کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی گناہگار اور آپ کے پیروکار بھی گناہگار۔ یہ آپ کی ذاتی سوچ ہے، یہ ذاتی سوچ ہے آپ کی، اس لیے کہ اس میں علماء نے تو بالاتفاق یہ لکھا ہے کہ جادو کرنا، جادو کروانا، جادوگر کے ساتھ ہونا، علم سیکھنا مطلق حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، منع کیا ہے، بلکہ بعض نے تو لکھا ہے کہ کفریہ ہے۔ اچھا اب آ جائیے آپ، علم کا کیا طریقہ ہے، علم کس طریقے سے سیکھنا ہے؟ حضرت امام غزالی نے ایک مثال دی کیمیائے سعادت میں، مثال یہ دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں علم سیکھنے کے لیے اس حد تک توجہ دی کہ اگر کوئی تاجر ہے اور وہ تجارت کے دینی اصول، جس کو بیع و شراء کہتے ہیں، بیع و شراء کہتے ہیں خرید و فروخت، اگر بنیادی اصول نہیں جانتا اور وہ جاتا بھی نہیں تو حضرت عمر درے لگوا کر اس کو زبردستی پٹوا کے کہتے جا کے سیکھ، کیوں کہ کیا پتا کہ تو بغیر دین سیکھے ہوئے اگر تجارت کرے گا تو مبادا ایسا نہ ہو کہ تو سود کا کاروبار کرنے لگے یا سودی نظام کا حصہ بن کر حرام کھانے لگے۔ اہم بات۔ تو اب علم، اچھا اب وہ علم جو آپ نے پڑھا تو بہت ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے جناب اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کر کے آپ کی گفتگو کے اندر تکبر، خواہ آپ عالم کیوں نہ ہو، میں بڑا صاحب علم، ہاں گفتگو کے اندر تکبر، طالب علموں سے بات کرتے ہوئے آپ میں کوئی حلم نہیں، کوئی انکسار ہی نہیں، کوئی نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے اخلاق کو نہیں دیکھا آپ نے؟ اللہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ طالب علموں کے ساتھ رویہ۔ اسی طریقے سے پروفیشنل طریقے سے آپ ڈاکٹر ہیں لیکن ایک مریض مر رہا ہے لیکن آپ کو پہلے پیسے کی ضرورت ہے، اتنے پیسے رکھواؤ تو ہم علاج کریں گے، یہ علم ہے؟ یہ علم غیر نافع ہے، یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے والا رویہ ہے۔ تو اخلاقیات اگر نکل جائے، اخلاقیات کا مطلب آپ میں سے دین کا وہ فراست کا اصول جس سے آپ کے اندر احساس ذمہ داری آتی ہے اور آپ کا قلب منور ہوتا ہے، تو آپ جب نور کو نکال دیں گے تو قلب میں نار آئے، اللہ اکبر، کیا ہے؟ اور جب نار آئی تو پھر علم غیر نافع، خواہ آپ کتنے ہی بڑے درجے پر کیوں نہ ہو، نہ آپ کی زبان میں اخلاق ہوگا، نہ آپ کے رویے میں ہوگا، اور تکبر آپ کے پورے وجود سے چھلک رہا ہوگا۔ آپ جب چل رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، مل رہے ہوں گے تو نعوذ باللہ من ذالک
نہ جانے کون سے لہجے میں بات کر رہے ہوں گے. یہ لہجے ہمیں ٹیلی ویژن پر یا اسکرین پر ہمیں نظر آتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی التجا کرنی چاہیے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی بھی دعا فرمائی تھی اور علم غیر نافع سے بھی دوری کی دعا پناہ مانگی تھی. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ علم غیر نافع کی پشت پر شیطان ہے اور علم نافع پر رحمان ہے. اور رحمان کے ساتھ ہماری وابستگی ہو اور حضور ہم سے راضی رہے کیونکہ وہ اخلاق اور علم کا محور ہے. اللہ اکبر. علامہ صاحب ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے کہ جو عصری علوم، سائنسی علوم، دنیاوی جو علوم ہیں ان کو حاصل کرنے سے کوئی معاذ اللہ روکتا ہے. تو میں چاہتا ہوں اس پرسیپشن کو درست کرنے کے لیے آپ کا جواب ہمارے ناظرین منتظر ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ پہلے علامہ بنے اس کے بعد یونیورسٹی کے اندر گئے ڈاکٹر بنے. آپ ماشاءاللہ ایک دین سے وابستہ ہیں. میرا بیٹا خود پی ایچ ڈی کر رہا ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر. اور بہت ذہین بچہ ہے. ہم نے کبھی بھی محراب و منبر پر ہمارے علماء نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے بچے یونیورسٹیز کی طرف نہ جائیں، کالجز کی طرف نہ جائیں، جدید اور عصری علوم کو حاصل نہ کریں. کبھی بھی نہیں کہا. تگڑا جواب ہے آپ کا پہلا جملہ کہ میرا اپنا بیٹا کراچی یونیورسٹی میں بالکل اسی طرح ماشاءاللہ. اور اس کو ہم آنر سمجھتے ہیں، اس کے اندر کوئی بات نہیں. ہاں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے تو اسلامیات اور دینیات پڑھنا ہے تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ یونیورسٹی میں آپ کے پاس ہے. ہاں بنیادی یہ ہے، دیکھیں کوئی بھی علم جو ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے کہ علم چاہے عصری ہو یا دینی ہو یا قدیم ہو یا جدید ہو، وہ علم مخلوق خدا کے لیے کتنا نافع بنتا ہے، آپ کی ذات کے لیے عملی طور پر کتنا نافع بنتا ہے، اور آپ اسی علم کے ذریعے مخلوق خدا کو کتنا نفع دیتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قدریہ گزرے ہیں، جبریہ گزرے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے علوم حاصل کیے ہیں، لیکن انہوں نے امت کے اندر تفریق و انتشار کے سوا کوئی کام نہیں کیا. اللہ. امت کو ڈیوائیڈ کرنے کے سوا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اللہ. تو بظاہر دیکھیں تو ان کی کتنی مثال کے طور پہ دینیات کے کام ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انتشار و تفریق کا کام. اسی طرح کئی ڈاکٹر ہوں گے ایسے، کئی لائر ہوں گے ایسے، کئی پروفیسر ہوں گے ایسے جو لوگوں کے لیے مددگار بنتے ہوں گے. کوئی مظلوم جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی لائر کہتا ہے کہ یار تمہارے پاس فیس نہیں ہے، میں نہیں کرا دیتا ہوں، تو آپ اس کو کس کیٹیگری کے اندر ڈالیں گے؟ بظاہر تو اس نے لاء کی تعلیم حاصل کی ہے لیکن وہ مخلوق خدا کا خادم ہے. ایک ڈاکٹر جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا کہ کوئی ڈاکٹر تو وہ کہتے ہیں کہ مریض تڑپ رہا ہے، فیس جمع نہیں کراؤ گے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. ایک وہ کہتا ہے کہ کون سی فیس یار، میں اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے اور میں انسانیت کا خادم ہوں، اور ایک انسان کی جان بچانا ایسے جیسے ساری انسانیت کو بچانا ہے. یہ سوچ اگر اس تو فیسیں کیا ہوتی ہیں، فلاں کیا ہوتی ہیں، میں سب سے پہلے اس کو دیکھوں گا، بعد میں دیکھا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ وہ ڈاکٹر دین اسلام کا خادم ہے، تو عصری علم ہو، جدید علم ہو، قدیم علم ہو، اگر اس علم کے ذریعے آپ مخلوق خدا کو نفع پہنچا رہے ہیں، وہ ڈاکٹر ہے، وہ مخلوق خدا کا خادم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑا مبارک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ تجار ایسے ہوں گے جو صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوں گے میدان معاشر کے اندر. بھائی یہ تو بزنس مین ہے، بزنس کرتے رہے مارکیٹوں کے اندر ہیں جی. میں تو علامۃ الدہر ہوں، فقیر بحر العلوم ہے، یہ تو بزنس مین ہے. فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ تقسیم کار ہے. وہ ان بازاروں کے اندر بھی بیٹھ کر شیطان سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ مخلوق خدا کو نفع پہنچا رہے ہیں وہ صدیقین و شہداء کے ساتھ کھڑے، صالحین کے ساتھ کھڑے میدان معاشر میں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے دین اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنا بڑا اس کے اندر ایک پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، وہ کام اگر اچھا ہے، مخلوق خدا کے لیے نافع ہے، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرمائے گا. لیکن کوئی علامۃ الدہر ہو اور اس اپنی علامیت کی بنیاد پر امت کو تقسیم کرے. وہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جب یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور جب مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکی، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کتابیں لکھاؤ
یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ واہ واہ واہ، ہے جی، فرمایا کہ یہ دیکھو بظاہر وہ ان کی کتابیں ہیں، لیکن فرمایا انہی کتابوں کے ذریعے اس جوہر کو اور گوہر کو نکال دو۔ تو ان کا علم کس چیز کے لیے استعمال ہوا؟ امت کو ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت انہوں نے کیا کیا اس انڈیا کمپنی والوں نے؟ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار ہے۔ تو بظاہر تو وہ علامہ، شیخ الاسلام سب نام ہوں گے، لیکن ان کا علم کس لیے ہوا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا تو ایسا علم ہی نہ عطا فرمانا کہ جو نافع نہ ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا مقبولا۔ اللہ واہ واہ واہ، علامہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے، سو نائس آف یو، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، سو نائس آف یو۔ اور بہت دن بعد آج ملاقات ہوئی، جتنا میں خوش ہوا ہوں مجھے یقین ہے ہمارے ویورز، ہمارے ماشاءاللہ سرنامہ کلام میں جو گفتگو کی ہے آپ کی بہت خوبصورت طریقے سے، سب آپ لوگوں سے اور سیکھ بہت ہی، اور پھر بھائی ہمارے علامہ صاحب دونوں حضرات نے مل کر علم کے معنی کو حلم سے بدلا ہے۔ کیا بات، کیا بات، اللہ پاک آپ لوگوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے اور ہم اسی طرح علم سے جڑے رہیں۔ یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر مسلمان قوم اپنا پھر سے وہ مقام حاصل کر سکتی ہے تو وہ اپنی فکر کو، اپنے پرسیپشن کو بدلے اور وہ یہ دیکھے، یہ سمجھے کہ اگر آج کوئی قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، تو یاد رکھیے جو ان علماء سے سنا اس کی روشنی میں بحیثیت طفل مکتب بیان کر رہا ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی سائنسی سبجیکٹ کے ساتھ جڑے، کسی دنیاوی علوم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے، لیکن اگر کوئی کسی بھی عصری علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی بھی دنیاوی علم حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑے، کیونکہ قرآن گواہ ہے کہ وہ سائنسی تحقیقات جو آج منظر عام پر آ رہی ہیں، وہ سائنسی ایجادات جو آج اپنے حقائق بتا رہی ہیں، وہ 1400 سال پہلے قرآن حکیم نے اور صاحب قرآن نے بتلا دیے۔ آج سائنس اس کو ویریفائی کرتی ہوئے نظر آتی ہے، گویا کہ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی تھی تو میرے دل میں وہ کہتے ہیں نا حضور کی محبت کی جو شمع اپنے ہم سب کے سینوں میں جلائی ہے، تو مجھے وہ شعر اعلیٰ حضرت کا یاد آیا کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ہم سب کو علم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھتے ہوئے اپنی دین اور دنیا کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو پروگرام روشنی سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے، روشنی